بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شوق عبادت میں سجدہ کوئی ایسا ادا ہو جائے، گناہوں سے بخشش کی خدایا دوا ہو جائے۔ کیسے ٹھہر سکتا ہے پھر مقابل کوئی، جب ہم خدا کے اور خدا ہمارا ہو جائے۔ دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، خود کو مسلکی مسلمان بنا رکھا ہے۔ پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ ابھی تم تھک نہیں جانا، ابھی مایوس نہ ہونا، ابھی تو کام کرنا ہے، ابھی تو کفر کی چڑھتی صبح کو ہم ہی نے شام کرنا ہے، ابھی تو لا الہ کی صداؤں کو صدائے عام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جنت کے بچھونوں پر بہت آرام کرنا ہے۔ بس ابھی تم تھک نہیں جانا، ابھی مایوس نہ ہونا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھنے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بس اور ہمت نہیں رہی، تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بھلائی کی دعوت دینا بھی نیکی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی نیکی کی راہ پر چل پڑا تو آپ کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کے لیے ہے، لہٰذا لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کے کام کی دعوت دینے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے اور پورے مومن نہیں بنو گے، جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ کبھی کبھی بولنے والا بس ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جب خواب دیکھو تو اسے فوراً بھلا دینا کہ نیندیں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت ہی معتبر ہیں جن کو محبت راس آ جائے، کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اسی لیے لوگوں کی سازشوں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے دوسرے کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو چھپے ہوں۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، وہی جو کن فیکن کا مالک ہے وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ جہاں بد دعا دینے کا وقت آئے وہاں صبر کر لیا کریں، اللہ وہ عطا کرتا ہے جہاں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ آپ کو عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مکان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ آمین۔